بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 6، میں آپ کو اردو کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم آپ کی کتاب کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک لوک کہانی ہے جس کا عنوان ہے گل اور صنوبر کی کہانی۔ تو آئیے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بچوں، آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 اوپن کریں تاکہ ہم اس کہانی کی پڑھائی کریں۔ کہانی کا عنوان ہے گل صنوبر کی کہانی، جو کہ ایک لوک کہانی ہے، اور لوک کہانی جو ہوتی ہے وہ کسی مخصوص خطے یا علاقے کے مذہبی اور تہذیبی اور جو معاشرتی ان کے رویے ہوتے ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے۔ اور لوک کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ صدیوں تک مخصوص تہذیب کے اندر گردش کرتی ہیں یا میوے سفر رہتی ہیں، اور یہ پھر نسل در نسل آگے چلتی جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کہانیوں کو کتابی صورت میں جو ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ان کہانیوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، طاعون کی بیماری۔ طاعون ایک بچوں ایسی بیماری ہے جو کہ چوہوں کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، چوہوں کے کاٹنے سے لگتی ہے، اور یہ ایک وبا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک سے دوسرے شخص میں جو ہے یہ منتقل ہوتی جاتی ہے۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر بھی ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا، یعنی کہ موت ان کے سر پر ہر وقت سوار رہتی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب کس کو یہ بیماری لگ جائے۔ لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا، یعنی فرشتہ اجل کا مطلب ہے موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھوں پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ ظاہر ہے زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم خود اس سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا تھا، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس بھوک کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا تو کوئی اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتا۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر ہم موت کے خوف سے کیوں ڈریں؟ کیوں موت سے پہلے زندگی کو ہی موت بنا لیں؟ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی جا پہنچی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئی۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ ایک 12-13 سال برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی کہ گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں۔ دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے، جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ بے گور و کفن یعنی کہ بغیر قبر کے، بغیر کفن کے لاشوں کو چھوڑ کر لوگ خوف کے مارے چلے گئے۔ ابھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کی اور گرتے پڑتے اس طرف چل پڑے۔ آخر کار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسہری پر ایک خاتون بیٹھی تھی جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی تھی۔ 3-4 بچے اس کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا۔
ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دو ہی زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی، ہمارے یہاں آرام سے رہو، گھر کا کچھ کام کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل، جسے وہ اپنے آغوش میں لے کر لیٹی تھی، وہاں نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلدی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ گھومتا پھرتا اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس گئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی ہوئی تھیں۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام رکھا تو میرا نام بھی زہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کی تلاش کرتی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اسے حویلی چھوڑ کر ایک گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان کی مشکل کاموں میں مشغول رہتا اور جو زہیرہ ان کے سپرد کرتی، وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ وہ گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ وہ کام کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکایک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتی ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی۔ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا، دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دیر تک اسے پیار کرتی رہی، پھر یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کا ظلم کا انتقام لوں، تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی، اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے، اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی اور آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب بتا دیا۔
اب ہماری دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو گئے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا زہیرہ کے بڑے بیٹے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ نے اپنے بچے کا سر گود میں رکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکلی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے جس کا عرق مار گزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لائی اور اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اسے فوراً اس نے آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی جو ہے بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اب ہم اس کی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس سب سے پہلے سوال جواب ہے۔ تو پہلا سوال ہے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ اس کا جواب میں نے آپ کی کتاب پر بھی مارک کر دیا ہے، اور ویسے بھی آپ نے بھی سبق پڑھا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ اس کا جواب ہے، گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے اور وہ زہیرہ کے گھر کھانا مانگنے گئے یا کھانا کھانے کی تلاش میں گئے۔ تو آپ نے اس کا مکمل آنسر دینا ہے پہلے سوال کا بھی، کہ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ سیکنڈ کوسچن کا جب آپ آنسر دیں گے تو گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے اور وہ زہیرہ کے گھر کھانا مانگنے گئے یا کھانے کی تلاش میں گئے۔ آپ کو صرف ہنٹ آنسر دیا گیا، آپ نے اس کو کمپلیٹ آنسر خود سے لکھنا ہے۔ زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ مکمل آنسر آپ اس کا لکھیں گے، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ گل کو آزاد کر کے ادا کرنا چاہتی تھی۔ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ اس کا جواب ہے، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا اور اس کی حالت سانپ کے کاٹنے سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، اس کہانی میں بلوچوں کی غیرت اور خودداری بیان کی گئی ہے۔ تو اس طرح بچوں یہ سوال جواب جو ہیں یہاں پر ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کو جو ان کے جوابات ہیں، ان کے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور آپ نے ان کے کمپلیٹ آنسر جو ہیں اپنی اردو کی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے، یعنی معنی لکھنے ہیں۔ مدرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ ہو کا عالم، ہو کا عالم کا مطلب ہے بالکل خاموشی، سناٹا۔ آدمزاد، آدمزاد یعنی انسان۔ بے غور و کفن، بے غور و کفن کا مطلب ہے بغیر قبر کے، بغیر کفن کے، یعنی کہ کسی کو مردے کو ایسے ہی چھوڑ دینا بغیر قبر کے اور بغیر کفن کے۔ خوف زدہ، ڈرا ہوا، خوف زدہ، ڈرا ہوا۔ مار گزیدہ، جس کو کسی سانپ نے کاٹا ہو۔ تو اس طرح یہ الفاظ معنی بھی جو ہیں آپ نے ان کو اپنی اردو کی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے۔ جب آپ اس سبق کے آخر میں جو الفاظ معنی جب آپ وہ کریں گے تو ان میں ساتھ آپ نے ان کو بھی ایڈ کر لینا ہے، اور اگر یہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں تو پھر آپ نے ان کو بے شک دوبارہ سے نہیں لکھنا۔ زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ تفصیل سے بیان کریں۔ اب یہ جو ہے نا، اس کو آپ نے، اس کوسچن کو آپ نے اپنی رف کاپی پہ لکھنا ہے، ایک بالکل چھوٹی سی سٹوری کی طرح، کہ ابھی آپ نے جو سبق پڑھا اس کے اندر آپ نے یہ اینڈ پر یہ ساری بات پڑھی کہ زہیرہ کے بیٹے کو جب سانپ نے کاٹا نصیر کو، اس کے بعد اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور پھر کس طرح سے اس کی جان جو ہے وہ بچ پائی۔ تو یہ آپ نے خود سے اس کوسچن کو اپنی رف کاپیز کے اوپر ڈیٹیل میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ نے اس سبق کے الفاظ معنی کرنے ہیں، جو کہ
اس کتاب کے اینڈ پر جہاں سب اسباق کے الفاظ معنی آپ کے دیے ہوئے ہیں وہیں پر آپ کے پاس اس سبق کے الفاظ معنی بھی دیے گئے ہیں۔ آدمزاد انسان، آدم کی اولاد، آغوش گود پہلو، آہٹ پاؤں کی آواز، الغوزہ ایک ساز ایک قسم کی بانسری، بےتاب بے چین بے قرار۔ اس کے بعد بے ساختہ فی البدی بے ارادہ، بے گور و کفن جسے کفن نصیب نہ ہو، جسے دفنایا نہ جا سکے، پختہ پکا، تدبیر تجویز بندوبست، تمتما اٹھنا، چمک دھوپ کی گرمی سے یا بخار کے باعث چہرے کا سرخ ہو جانا، حفظ و امان میں رکھنا، حفاظت اور امن سے رکھنا، سریلی خوش آواز، سناٹا، خاموشی، سنسان، ویران، طاعون ایک مودی مرض جو عموماً چوہوں سے پھیلتا ہے، عزم ارادہ نیت، عنایت مہربانی، عیب نقص، فرشتہ اجل موت کا فرشتہ، کفارہ کسی خطا یا گناہ کا عوض، مار گزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا، مانوس جانا پہچانا، مسحری چھپر کھٹ ایک قسم کا پلنگ، مشغول مصروف، مکین صاحب خانہ کسی مکان میں رہنے والے، اور لاسٹ میں ہے ویران یعنی اجڑا ہوا اور غیر آباد۔ تو بچوں یہ سارے جو الفاظ معنی ہیں آپ نے ان کو اپنی اردو کی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے، اور جو آپ کی مشق میں الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی الفاظ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو پھر وہ آپ نے وہاں سے اس میں ایڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد بچوں جو اس سبق کی باقی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے، اور فی الحال آپ اس کا گھر کا کام نوٹ کر لیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو سبق کی دوبارہ سے پڑھائی کرنی ہے، الفاظ معنی اور سوال جواب آپ نے اپنی اردو کی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ متضاد، واحد جمع، الفاظ جملے ان کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو اپنی رف کاپی میں کریں یا ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں، لیکن نیٹ کاپیز میں ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہی کریں گے، اور باقی جو مشقی سرگرمی ہیں آپ ان کو بھی اپنی کتاب پر حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ بھی آپ کو نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اس کے ساتھ کروائی جائیں گی۔ تو فی الحال جو آج کا آپ کا کام ہوگا ایک تو پڑھائی کرنا، اور دوسرا اس کے معنی اور سوال جواب جو ہیں وہ آپ نے اپنی اردو کی نیٹ کاپیز میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔